بھی نہیں کرتے، اور ذکر مصطفیٰ میں ذکر آل محمد نہ ہو وہ ذکر محمد ہے ہی نہیں ہے۔ اور آغاز میں تمہیدی طور پر آج چونکہ ممبر کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں اور خطابت کے ساتھ ساتھ کچھ درس اور کچھ تبلیغ بھی لازمی ہونی چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، علماء میرے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہیں، صحابہ کا اجتماع ہے، رسول کریم ممبر پر تشریف فرما ہے۔ رسول نے فرمایا مجھ پر اب تر یعنی دم کھٹا درود مت بھیجو،
توجہ ہے قبلہ؟ جنہوں نے سبحان اللہ کہا میں ان کو سبحان اللہ کہتا ہوں. اللہ آپ کے اس ذوق سماعت کو سلامت رکھے. مجھ پر دم کٹا درود مت بھیجو. اب رسول کہہ رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. جی اب صحابہ سے بڑھ کر کون ہے جو مصطفیٰ کی معرفت کو سمجھے؟ جی میں اس جیسے قبلہ حضور آپ نے کہا خشک ملا، میرا بھی خطاب خشک ملا سے ہے جو اپنے آپ کو محدث اور فقیہ اور تفسیر سمجھ کر اپنی مرضی سے قرآن کی آیات کی غلط تفسیر کرتا ہے اور پھر منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں یہ تفسیر کر رہا ہوں. تجھ سے بڑھ کر تیرا علم کجا، صدیق کا علم کجا. جی تیرا سمجھنا اور میرے فاروق کا سمجھنا اور. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھو. کیا صحابہ رسول کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ بالکل نہیں. یہ وہ گروہ ہے جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے جن پر رضا خدا کی، جن پر عطا خدا کی. اور صحابی اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی ملا کے آگے بیٹھ کر جس نے قرآن نہیں سیکھا. صحابی اس فرد کو کہتے ہیں جس نے 7 ناطق قرآن کی زیارت کی ہے، 7 ناطق قرآن کی زبان سے قرآن پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے. جی صحابی کسی ملا کے مدرسے میں پڑھنے والے، کسی قاری کا نام نہیں. صحابی کسی ملا سے درس حدیث لینے والے کسی فرد کا نام نہیں. صحابی شاگرد مصطفیٰ کو کہتے ہیں، صحابی متعلم مصطفیٰ کو کہتے ہیں. صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے رخ انور کی زیارت کر کے پھر قرآن پڑھنے والے کو صحابی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت. اور عزیزان گرامی، صحابی وہ شخصیت کا نام ہے، صحابہ اس گروہ کا نام ہے جن پر رضائے خدا ہے، جن کی ضمانت گارنٹی خود خدا نے دی ہے، جن کو جنت کی ضمانت مصطفیٰ نے دی ہے. جی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھ کر اپنی جان دی ہو، جس نے کسی مولوی سے قرآن نہ پڑھا ہو، جس نے کسی ملا سے درس توحید نہ لیا ہو، جس نے درس توحید لیا ہو تو خود مصطفیٰ سے لیا ہو. اب رسول کہہ رہے ہیں، عرفانی صاحب صحابہ سن رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ دم کٹا درود کیا ہے؟ توجہ ہے قبلہ؟ یہ دم کٹا درود، یہ پہلے بتا دو یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث احسن ہے. اس حدیث میں کوئی کمزوری نہیں، یہ حدیث مولل نہیں، کوئی شاذ نہیں، یہ حدیث احسن اور حسن ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی شریف کی بالکل انہی تقاضوں پہ اترتی ہے جن تقاضوں پہ امام بخاری نے حدیث کو لکھا ہے. یا رسول اللہ وہ مکمل درود کیا ہے؟ دم کٹا کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں دم کٹا کہتے ہیں اب تر کو. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو اب تر یعنی کہ دم کٹا اب تر. اب پتہ چل گیا یہ سورہ کوثر کس لیے نازل ہوئی تھی، یعنی ان اعطیناک الکوثر کہ بلا کہہ رہے تھے جہاں کثرتوں کی انتہا ہو جائے اسے کوثر جہاں کثرتوں کی انتہا ہو جائے اسے کوثر کہتے ہیں. اور رسول کی کثرتوں کی انتہا کہاں ہوئی؟ میں نے جب بھی دیکھا مصطفیٰ کو زہرا کے گھر میں دیکھا، کبھی چادر تطہیر لے کر کبھی چادر تطہیر لے کر، کبھی پریتن کو ساتھ لے کر مباہلہ میں دیکھا تو فاطمہ کا گھرانہ، چادر تطہیر میں دیکھا تو فاطمہ کا گھرانہ، عصمت میں دیکھا تو فاطمہ کا گھرانہ، سیادت میں دیکھا تو فاطمہ کا گھرانہ، سعادت میں دیکھا تو فاطمہ کا گھرانہ، قرآن میں دیکھا
فاطمہ کا کرا، جہاں کثرتوں کی انتہا ہو جائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ کی آل ختم ہو گئی، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا جب ہم نے دے ہی تجھے کوثر دی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے دی ہے کوثر۔ اور قبلہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی مصطفیٰ کو عطا کی تو لفظ عطا لگایا۔ جی اس کی میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، لیکن اشارہ دے کے جا رہا ہوں، جہاں بھی اللہ نے مصطفیٰ کو انعام کے حوالے سے کہا وہاں پہ لفظ عطا، عطا عین کے نیچے زیر، اللہ جانے یہ کیسی کوثر ہے۔ اللہ نے جب مصطفیٰ کو کوثر کا ارادہ کیا پھر عطا نہیں کہی، عطا۔ یہ عطا اور عطا پر پھر کبھی گفتگو، مگر کوئی ایسی چیز تھی کہ جو اللہ دے رہا تھا اور مصطفیٰ لے رہے تھے، اور قبلہ قاری صاحب کہہ رہے تھے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ چاہتا ہی مصطفیٰ کی رضا ہے۔ جی اللہ چاہتا ہی مصطفیٰ کی رضا ہے۔ جناب موسیٰ کو دیکھا میں نے، کوہ طور پہ جاتے ہوئے بڑی تیزی جا رہے ہیں، اللہ نے کہا اَتَعْجِلُ یا موسیٰ، موسیٰ اتنی جلدی تیزی سے کیوں آ رہے ہو؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں اس لیے رب لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی موسیٰ کا کوہ طور پہ جانا خدا کی رضا کے لیے ہے، جناب آدم کا 500 سال رونا خدا کی رضا کے لیے ہے، جب نوح کا کشتی چلانا خدا کی رضا کے لیے ہے، جب ابراہیم کا اپنے بیٹے کی گردن پہ خنجر چلانا خدا کی رضا کے لیے ہے، ابراہیم کا آگ میں جانا خدا کی رضا کے لیے ہے، شہید ہو رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، مفسر قرآن کی تفسیر کر رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، صحابہ میدان احد میں شہید ہو رہے ہیں خدا کی رضا کے لیے، حسین ابن علی کے ہاتھوں میں عسکر جا رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، حسین ابن علی 17 سال کے شبیہ مصطفیٰ کے سینے سے برچھی نکل رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، آدم سے لے کر آج تک ہر فرد جو بھی کر رہا ہے خدا کی رضا کے لیے، مگر مصطفیٰ واحد ایسے مقام پر ہے جہاں خدا کہہ رہا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ تیری رضا کے لیے، تیرا اشارہ ہوگا چاند واپس پلٹے گا، تیرا اشارہ ہوگا سورج واپس پلٹے گا، تیرا اشارہ ہوگا سنگریزوں کو کلمہ پڑھاؤں گا، میرے مصطفیٰ تیرا اشارہ ہوگا تو میں قبلہ ہی بدل ڈالوں، تیرا اشارہ ہوگا میں قبلہ ہی بدل ڈالوں گا، کیونکہ اس لیے کہ ساری دنیا میری رضا پہ ہے، میری رضا تیری رضا، میری رضا تیری رضا پہ ہے۔ میں دوبارہ پھر واپس جاؤں، یہ مجھ پر دم کٹا درود مت بھیجو۔ یا رسول اللہ یہ دم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دم کٹا وہ ہے جشن بخاری پہ آنے والوں تمہارے لیے تحفہ دے رہا ہوں، یہ رسول کی زبان مقدسہ سے ہے۔ یا رسول اللہ دم کٹا درود کیا ہے؟ فرمایا وہ دم کٹا درود اسے کہتے ہیں جس میں مجھ پر درود تو بھیجا گیا ہو۔ جی ببانگے دہل منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ماں کی گود میں نہیں مائی پہ کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میری آواز کو ریکارڈ کرو، اور جو آل محمد کو بیچ میں سے کاٹتے ہیں ان کے دعوت فکر دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جس میں میرا ذکر کیا گیا ہو، جس درود میں میرا نام لیا گیا ہو، میری آل کا، جی جس میں میرا ذکر کیا گیا ہو، میری آل کا نہ کیا گیا ہو، وہ درود مجھے ضرورت نہیں۔ تو قبلہ جس درود میں آل محمد نہ ہو وہ مصطفیٰ قبول نہیں کرتے، جس محفل میں آل محمد کا ذکر نہ ہو وہ محفل قبول۔ جی
جی جی محفل میلاد مصطفیٰ ہے، یہ ذکر علی کہاں سے آ گیا؟ یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، ذکر فاطمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ذکر محفل میلاد مصطفیٰ ہے، یہ ذکر علی کہاں سے آ گیا؟ ارے بابا علی کو آل محمد سے تو نکال، جی آل محمد سے تو نکال دے، محفل سے ہم نکال دیں گے۔ جب تو درود سے نہیں نکال سکتا تو میرے مان جب کچھ نہ تھا تب بھی محمد علی تھا۔ چپ کر گئے ہو؟ جی جب کچھ نہ تھا تب بھی محمد اور علی۔ جی رسول کیا فرمایا قبلہ عرفانی صاحب؟ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور۔ جی مجھ پر فتویٰ لگانے سے پہلے صدیق اکبر پہ فتویٰ لگاؤ، جی ہم پر فتویٰ لگانے سے پہلے بی بی عائشہ پہ فتویٰ لگاؤ، جس نے کہا ذکر علی کا عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی سے محبت رکھنا بھی عبادت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور کی بلا کیا بات ہے، کیا بات میجر صاحب جی یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے سنا ہی ہم سے علی ہے، کبھی ہم سے مصطفیٰ بھی سنا ہوتا؟ جس کا نوکر علی ہو، یار چپ کر کے بیٹھے بڑا، جس کا نوکر علی ہو اس کے سردار محمد کا عالم کیا ہوگا؟ جی اور جس کا بندہ مصطفیٰ ہو، جی جس کا بندہ مصطفیٰ ہو اس کا خدا کیا ہوگا؟ جی کبرائی کی توحید کیا ہے؟ خدا بیٹا دیتا ہے، خدا رزق دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ خدا کا بندہ جبریل ہے، وہ بیٹا دے رہا ہے۔ یار چپ کر گئے ہو، پتہ یا رات زیادہ ہو گئی ہے یا پھر مشکل الفاظ اتنے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جی یہ جب یہ ممبر پر بیٹھ رہی خدا بیٹا دیتا ہے، میں نے کہا یار میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَهَبْ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبْ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ دیتا ضرور ہے مگر مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ جی اگر اب سورہ مریم میں چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ، بذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ۔ میں نے سارا واقعہ چھوڑا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، مگر اتنا بتاتا ہوں کہ مریم لوگوں سے کٹ کر ایک مکان میں جا کر علیحدہ رہنے لگی۔ اب اس کمرے کے اندر کوئی آتا نہ تھا۔ ایک دن مریم نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت فرد اس کے کمرے کے اندر آیا۔ جناب مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی اگر تو متقی ہے۔ توجہ ہے، یعنی کہ جناب جبریل جب مریم کے حجرے میں آ رہے تھے تو مریم کو پتہ نہ چلا کہ یہ آنے والا کون، مریم کو پتہ نہ چلا۔ اگر پتہ ہوتا کہ جبریل ہے تو پھر پناہ کیوں مانگتی؟ اور پھر اس دوران سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جبریل نے اجازت نہیں لی مریم کے حجرے میں آنے کی، جبریل نے اجازت نہیں لی، جبریل نے اجازت نہیں لی، جبریل نے اجازت نہیں لی۔ میں بھولا نہیں ہوں، صرف آپ کے دماغ کو تیار کر رہا ہوں جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ جبریل نے اجازت نہیں لی، اگر اجازت لی ہوتی تو مریم اندر آنے کیوں دیتی؟ اگر آنے دیتی تو پھر پناہ کیوں مانگتی؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے گھر میں بغیر اجازت کے جبریل آ جائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے دروازے پر اجازت لینے کے لیے کھڑا رہے اسے فاطمہ بتوں۔ سبحان اللہ، جہاں جس جی قرآن کے روح سے جس دروازے پر جس دروازے پر کھڑا رہے اجازت لینے کے لیے، اجازت ہو تو آ جاؤں،
اور جب سجدہ کہ چلے جاؤ تو وہ چلا جائے. جی جی 3 دن تک آتا رہا, سجدہ اسے کہتی رہی جاؤ جاؤ, تو پتہ چل گیا بطولیں 2 ہیں. ایک بطول وہ ہے کہ جس کے دروازے پر جبریل اجازت کے بغیر آ جاتا ہے, اور دوسری بطول وہ ہے کہ جس کے دروازے پر اجازت لینے کے لیے جبریل کھڑا رہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مخدومہ کائنات زندہ باد, سیدہ مخدومہ کائنات زندہ باد, عظمت و شان سیدہ مخدومہ کائنات, عظمت و شان سیدہ محمود مخدومہ کائنات. یہ مخدومہ بھی ہے, یہ عاصمہ بھی ہے, یہ زہدہ بھی ہے, یہ زہرا بھی ہے, یہ طیبہ بھی ہے, یہ طاہرہ بھی ہے, یہ مطہرہ بھی ہے, یہ پاکیزہ بھی ہے, یہ پاک بھی ہے. اللہ 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 اللہ. اور قبلہ اگر یہاں پہ آئے ہو تو پھر قرآن کی اس آیت سے ایک اور حوالہ دیتا چلا جاؤں. جناب جبریل کیا کہتے ہیں؟ انما انا رسول ربک, میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں, میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. تو کیا کرنے آئے ہو؟ لیاہبا لک غلاما زکیہ. قرآن اٹھا لو, یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا. لیاہبا میں دوں, توجہ یار, لیاہبا لا کے تجھ کو, لیاہبا میں دوں غلامن زکیہ پاکیزہ بیٹا. تو قبلہ کہنے دو جو مریم کو بیٹا دے. جی جی اگر کہتے ہو میں چھوڑ دیتا ہوں, میرا ٹائم مکمل ہو گیا. جو مریم کو بیٹا دے اسے جبریل کہتے ہیں. جو بیٹا دے رہا ہے مریم کو اسے جبریل کہتے ہیں. اور یہی جبریل, اب میری مجبوری ہے میں پھر قرآن پڑھوں گا سورہ طاہر سے, وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. اسی یہی جبریل جو دے رہا ہے, ادھر دے رہا ہے, ادھر فاطمہ کے دروازے پر کبھی مسکین بن کر, کبھی یتیم بن کر, کبھی قیدی بن کر مانگ رہا ہے. سلامت رہو قبلہ, قبلہ سلامت رہو. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. کبھی قیدی بن کر, کبھی یتیم بن کر, کبھی مسکین بن کر. جی 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 اور میرا دل چاہتا ہے مسکین کی تعریف کر دوں. مسکین کسے کہتے ہیں؟ باقی یتیم اور قیدی کی پھر بعد میں تعریف ہوتی رہے گی. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں عاجزی کی انتہا. اوئے ہوئے, نہیں 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 نہیں, عاجزی کی انتہا. اب میں لفظ دے رہا ہوں, اللہ جانے سمجھ لے. ایک ہوتا ہے 17 گزٹڈ کا آفیسر, اور ایک ہوتا ہے 1 سکیل کا نیب کا اسد. وہ نہیں سمجھے یار. جی جی یوں ہی سمجھ لو, مثال نہیں دی جاتی. جو 17 پر تھی اسے فاطمہ کہتے ہیں, جو پہلے سکیل پر تو اسے جبریل. اوئے ہوئے, مرضی دہاڑی یار, کھا گئے دہاڑی مرضی. اس کو تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جی 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 مسکین یار, بیچارہ مسکین ہے. یہ مسکین ہے, یعنی لاچاری کی انتہا کو. تو وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا. تمہارے مسکین اور ہیں, فاطمہ کا مسکین جبریل. جی 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 فاطمہ کا مسکین جبریل ہے, جس کا مسکین جبریل ہو. جی 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 نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, کچھ چپ ہے. جس کا مسکین جبریل ہو اس کے سرتاج کو علی کہتے. چپ کر اوئے ہو, اس کے قبلہ شاہ جی آپ کے اماں جان کی خدمت, جس کی سرتاج کو, اس کے سرتاج کو علی کہتے ہیں. لاؤ قرآن کو, للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یہ ایک آیت, الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. یعنی عورت جہاں بھی ہو
اس سے ایک درجہ مرد افضل ہے، کیونکہ مرد حاکم ہے۔ اللہ جانے کیا سننے آئے ہو مجھ سے؟ جس کی محکومہ فاطمہ ہو۔ نہیں یار تمہاری مرضی۔ یہ مجھے ٹائم آپ 11 بجے کو دیتے، پھر دیکھتا سارا مجمع جاگتا ہے یا نہیں۔ اب ان کی آنکھوں میں نیند خمار، میں کیا سناؤں، یہ کیا سنے؟ جس کی محکومہ کہتے ہیں وراثت کو۔ جی آپ انڈیا کے ڈرامے تو بڑے دیکھتے ہوں گے۔ جس کی پتنی فاطمہ ہو، پتی کہتے ہیں مالک کو۔ جس کی ملکیت فاطمہ ہو، اس کے مالک کو علی کہتے ہیں۔ اور علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا نام ہی بلند آیا ہے تو کعبے میں آیا، کعبے میں اٹھایا مصطفیٰ نے۔ جی گیا نجف اشرف میں تو کعبہ اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی بلندی نہ ہو۔ کعبہ اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی بلندی نہ ہو۔ اور علی کا معنی بھی یہی، وہ بلند جس کے اوپر کوئی اور بلند نہ ہو۔ نجف اشرف، نجف کا معنی بھی وہ بلندی جس کے اوپر کوئی بلندی نہ ہو۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جو آیا بلندیوں میں، رہا بلندیوں میں، گیا بلندیوں میں، یہ زمین پر چلنے والا مولوی کیا سمجھے گا علی کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں بیٹا عطا کروں۔ جو فقیر ہو وہ فاطمہ کا فقیر ہے، وہ دے رہا ہے بیٹا مریم کو۔ یہ دینے والا، ادھر لینے والا، ادھر دے رہا ہے ادھر لے رہا ہے، تو قبلہ لینے والا دینے والے کے برابر نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا جو مریم کو دے ادھر عطا کر ہے، ادھر مریم فاطمہ سے لے رہا ہے، ادھر عطا کر ہے۔ تو جو اور قبلہ، اور چونکہ مجھے موضوع کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور جو میجر صاحب نے مجھے حکم دیا میں ان تمام تقاضوں پہ پورا جانا ہے۔ یہ گھر کا گھر ہی اتنا عظیم اور اعلیٰ ہے کہ اس گھر کی کسی کو سمجھ آ سکتی ہی نہیں جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ رکھا ہو۔ طہارت میں مصطفیٰ کے ساتھ، صدقے میں مصطفیٰ کے ساتھ، زکوٰۃ میں مصطفیٰ کے ساتھ، درود میں مصطفیٰ کے ساتھ، چادر تطہیر میں مصطفیٰ کے ساتھ، پنج تن میں مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور جب کچھ نہ تھا آدم کی پہلی آنکھ کھلی تو سامنے عرش کے پاؤں پر دیکھا تو پھر بھی مصطفیٰ کے ساتھ، پھر بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور قبلہ مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جو چنا ہوا ہو، جو چنا ہوا ہو۔ اللہ جانے اس گھر کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے ان کی دماغ کی سمجھ نہیں آئی۔ جس کی ماں کا پانی بھرنے کے لیے خود جبریل آ جائے۔ مولوی آج تک کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہاں کلمہ پڑھا، کدھر کلمہ پڑھا، کیسے کلمہ پڑھا۔ الو کے پٹے ذرا یہ تو سوچ، ابھی ماں پانی اٹھانے لگتی ہے، جبریل کہتا آج کے بعد میں تیرا نوکر۔ اور قبلہ خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ رسول نے جس ماں کا دودھ پیا ہے وہ ماں اپنے زمانے میں افضل۔ جی یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ ممبر پر بیٹھ کر یہ جس کو میرے عقیدے سے اتفاق ہے وہ بولے، باقی کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس ماں کا دودھ پیا وہ ماں اپنے زمانے میں افضل۔ جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں کی گود سارے زمانے کی گودوں سے افضل۔ جس گھر میں مصطفیٰ آئے وہ گھر سارے گھروں سے افضل۔ جس دادے نے مصطفیٰ کو اٹھایا وہ دادا سارے دادوں سے افضل۔ جس چچا نے محمد کی کفالت کی وہ چچا سارے زمانے سے۔ اور قبلہ یہ چچا جو ہے یہ کہتے ہیں جد مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، یہ حقیقت میں آل ابو طالب ہے۔ جی وہ سید ہی نہیں جو اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں دفاع نہ کرے۔ اور
خدا کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں جس کو ابو طالب کے ایمان میں شک ہو. تم زیادہ جانتے ہو کہ ابو طالب کون. اور میجر صاحب وہ وقت گزر گیا جب خاموشی اختیار کرتے تھے. میں خدا کی قسم میں ابو طالب وہ ہے کہ سارے زمانے کا اسلام ایک طرف, میرے چچا ابو طالب کا اسلام ایک طرف. سبحان اللہ. جی جی. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, جی جی. یہ جشن بخاری پہ آنے والوں, صدا سے محبت کرنے والوں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جو بندہ مصطفیٰ کی نعت لکھے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولو تو صحیح. مسلمان جو مصطفیٰ سے مدد مانگے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ مسلمان. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں دیوان ابو طالب میں دیکھو, سب سے پہلا نعت لکھنے والا کوئی اور نہیں, وہ ابو طالب ہے. اور مصطفیٰ سے مدد مانگنے والا کوئی اور نہیں, وہ ابو طالب ہے. مصطفیٰ کو پناہ دینے والا وہ کوئی اور نہیں, ابو طالب ہے. محمد پر اپنے بیٹے کے بستر پر سلانے والا وہ اور نہیں, وہ ابو طالب ہے. اور 3 سال تک محمد کے ساتھ شب ابی طالب میں بھوکا رہنے والا کوئی اور نہیں, وہ ابو طالب ہے. اور میں جب سب ایک جملہ کہا کرتا ہوں, آج میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں, نبی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے آنے پر ساری کائنات کھڑی ہو جائے. نبی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے آنے پر ساری کائنات کھڑی ہو جائے. اور فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے آنے پر خود نبی کھڑا ہو جائے. مصطفیٰ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے آنے پر ساری کائنات کھڑی ہو جائے, اور فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے آنے پر خود مصطفیٰ کھڑا ہو جائے, اور علی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے آنے پر خود فاطمہ کھڑی ہو جائے. توجہ ہے قبلہ, جس کے آنے پر خود فاطمہ کھڑی ہو جائے. اور علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے آنے پر فاطمہ کھڑی ہو جائے, اور فاطمہ بنت اسد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے آنے پر خود علی کھڑا ہو جائے. اور توجہ ہے کہ اور ابو طالب اس کو کہتے ہیں جس کے آنے پر خود فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جائے. لو اب جملہ میں دے رہا ہوں, کسی کے آنے پر کائنات, کسی کے آنے پر علی, کسی کے آنے پر فاطمہ, کسی کے آنے پر فاطمہ بنت اسد, مگر اللہ جانے یہ ابو طالب کون ہے کہ جس کے آنے پر فاطمہ بنت اسد شوہر سمجھ کے کھڑی ہو رہی ہے, حسن اور حسین دادا سمجھ کھڑے ہو رہے ہیں, اور علی باپ سمجھ کھڑے ہو رہا ہے, اور فاطمہ سسر سمجھ کے کھڑی ہو رہی ہے, اور خود محمد چچا سمجھ کے کھڑا ہو رہا ہے. اور کل قیامت کے دن جب مصطفیٰ کی سواری آئے گی, انبیاء کھڑے ہوں گے کہ مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے. جب فاطمہ کی سواری آئے گی, انبیاء زادی کھڑی ہوں گی کیونکہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اور جب حسنین کی سواری آئے گی, شہید کھڑے ہوں گے کیونکہ شہیدوں کے سردار کی سواری آ رہی ہے. اور جب علی آئیں گے سارے اولیاء کھڑے ہوں گے کیونکہ امام الاولیاء کی سواری آ رہی ہے. اللہ جانے جب ابو طالب کی سواری آئے گی, میرا بلیدان کہتا ہے مصطفیٰ چچا سب کے کھڑے ہوں گے, ادھر مصطفیٰ کھڑے ہوں گے, ادھر مصطفیٰ کو دیکھ کر سارے نبی بھی کھڑے ہو جائیں گے. ادھر جب علی دیکھے گا میرا بابا آ رہا ہے, علی کھڑے ہوں گے, علی کو دیکھ کر سارے علی کھڑے ہو جائیں گے. ادھر فاطمہ دیکھے گی میرا سسر آ رہا ہے, فاطمہ کو دیکھ کر ساری خواتین کھڑی ہو جائیں گی. حسین دیکھے گا میرا دادا آ رہا ہے, شہید کھڑے ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کسی کے آنے پر کوئی, کسی کے آنے پر کوئی, مگر جب ابو طالب آئے گا ساری کائنات کھڑی ہو. اور قبلہ کسی کے گھر میں ایک حافظ قرآن ہو, وہ 7 بندوں کو بخشوا لے, ان کے گھر کی ٹھک نہیں چکیندی. ساڑھے گھر حافظ قرآن ہے, جس کا بیٹا نعت کے قرآن ہو, جی جس کا بیٹا
نعت کے قرآن ہو، اور پھر صرف ایک قرآن نہیں بلکہ جس کا نواسہ حسین قرآن ہو۔ جی جی، ہم وہ ہیں جو زندہ رہ کر جسم اور جان کے ملاب سے قرآن پڑھتے ہیں۔ حسین وہ قاری قرآن ہے کہ جسم کٹ بھی گیا پھر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت۔ قبلہ آج مومن اور منافق کی پہچان علی نہیں، آج مومن اور منافق کی پہچان ابو طالب ہے۔ جی جی جی، آج مومن اور منافق کی پہچان ابو طالب ہے، اور مولوی ماننے پر آئے تو جس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ مبارک لگ جائے۔ چلو یہ تو آپ نے واقعہ سنا ہو، چلو میں ایک بات کہتا ہوں، بی بی حلیمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولو تو صحیح، مسلمان ہے نا بی بی حلیمہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ مسلمان ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیبہ طاہرہ۔ کیوں کہ مصطفیٰ نے 4 سال مصطفیٰ اس کی گود میں رہے۔ ایمان سے بتانا، جس کی گود میں مصطفیٰ 4 سال رہے وہ مسلمان، اور جس کے ساتھ محمد 25 سال رہے۔ بھٹا صاحب سوچنے کی بات ہے نا، جس کے ساتھ 25 سال رہے ہوں، اور جس نے پیسے لے کر محمد کو پالا، جس نے پیسے لے کر مصطفیٰ کو پالا، اس کی نعت پڑھتا ہے، اور جس نے گھر سے محمد کو پالا اسے کافر کہتا ہے۔ توجہ رکھ قبلہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ جی 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 جی، اور قبلہ چیلنج ہے، چیلنج ہے بھٹا صاحب، چیلنج، خدا کی قسم میں نے پہلے کہا بی بی حلیمہ سے بڑھ کر کسی کا اسلام نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ مسلمان بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، پاک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، مگر بخاری سے لے کر منبر پر چیلنج ہے سارے علماء کو، بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کوئی ایک حدیث دکھا جس میں حلیمہ نے کلمہ پڑھا ہو۔ جی 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 جی، جس میں بی بی حلیمہ کا کلمہ پڑھا ہو، تمہیں آنا پڑے گا ہمارے ایمان پر، پھر بتائیں گے کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ جی، بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملے گی۔ آج اس جشن بخاری میں، جشن بخاری والوں، آپ کے دادا کی تعریف کر کے جا رہا ہوں، میں وکیل ابو طالب ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی جی، اب بات آئی ہے تو پھر پردے کھلیں گے۔ جی، جب تک سادات چپ تھی تمہارا زور چلتا رہا، مگر اب سادات بولے گی اور تم سنو گے، پھر پتہ چلے گا پہلے مسلمان کون تھے، بعد والے مسلمان کون تھے۔ جی ضرور۔ اور قبلہ، بی بی حلیمہ کا کلمہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ بی بی حلیمہ فلاں دن کو مسلمان ہوئی۔ پھر بتا کیسے مسلمان؟ پھر آئے گا تو ہمارے عقیدے پر کہ جس کا بھی مصطفیٰ سے تعلق ہے، آئے ہائے ہائے، جس کا بھی محمد سے تعلق ہے وہ مسلمان بنتا نہیں۔ یہ آج تک عرفانی صاحب یہی دیکھتے رہے، مسلمان کب بنے، مسلمان کب بنے۔ یہ وہ تھے جو مسلمان بنتے نہیں بلکہ یہ مسلمان بناتے ہیں۔ مسلمان بننے والے وہ ہیں جو کافر ہوں، جن کے گھر سے اسلام نکلے، جن کے گھر سے اسلام نکلے۔ تو قبلہ، جب بی بی حلیمہ کا تجھے اسلام کہیں نظر نہیں آیا اور پھر تم مانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر ابو طالب کا اسلام کہاں دیکھ رہا ہے کہ کہاں قبول کیا کہاں قبول نہیں کیا؟ پہلے یہ تو مان قبلہ۔ اور قبلہ میجر صاحب تو یہ کہہ رہے کہ پہلا نکاح، قبلہ پہلا نکاح جو مصطفیٰ کا ہوا وہ پڑھا ہے ابو طالب نے، مگر آج جی جی پہلا نکاح جو پڑھا ہے۔ اور قبلہ حضور جب رسول نے نکاح پڑھا میجر صاحب، اس وقت رسول کی عمر تھی 25 برس کی،
اور قرآن اتر رہا ہے 15 برس بعد 40 برس کی عمر میں، اور جو نکاح پڑھا اس کے پہلے لفظ بھلا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی جی، اس سے بڑھ کر اور مسلمان کے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جب ابو طالب تھے ہی کافر تو پھر یہ کہتے تمام تعریفیں حبل کے لیے، تمام تعریفیں منات کے لیے، تمام تعریفیں یغوث کے لیے، تمام تعریفیں یعوق کے لیے۔ نہیں نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کو ابو طالب کا یہ کہنا اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا تو نے کہا الحمدللہ، چلو میں سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ بنا دیتا ہوں۔ اور قبلہ یہ آپ آج جشن منا رہے ہیں، آپ پیسے لگا رہے ہیں، آپ نے خرچ کیا، بھٹا برادران نے محنت کی، یہ سارا کچھ سجایا، تو محبت ہے تو کیا؟ بخاری صاحب سے آپ کو محبت ہے تو کیا؟ آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا؟ جب آپ لگا رہے ہیں تو دنیا ساری کہے گی آپ کی دوستی ہے، آپ کا عقیدہ بخاری صاحب کے عقیدے سے ملتا ہے، آپ کی محبت بخاری صاحب کے محبت سے ملتی ہے، آپ کا سلیقہ بخاری صاحب کے سلیقے سے ملتا ہے۔ میں ان سے خطاب کر رہا ہوں جو یہ کہتے ابو طالب مسلمان نہ تھے۔ چیلنج ہے میرا کہ جاؤ لاؤ پہلی دعوت جو اسلام کی چپ کر گئے ہو، پہلی دعوت جو اسلام کی ہوئی وہ کس کے گھر سے ہوئی؟ بولو تو صحیح، ابو طالب کے گھر سے۔ نہیں تو ابو طالب کہہ سکتے تھے بھتیجے میں اپنے پیسے تجھ پر کیوں لگاؤں؟ ابو طالب 3 دن تک کھلا کھلا کر بتاتے رہے جو کھانے والے ہیں وہ کافر ہیں، جو کھلانے والا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور قبلہ بس آخری بات ختم کروں، 2 دن تک آتے رہے، 2 دن تک کھاتے رہے، کھا کے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کرتے، ابو لہب جو تھا یہ بکواس کرتا، یہ آگے 6 7ویں کی اسلامیہ کتابوں میں موجود ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، بکواس کرتا اور بکواس کا کہتا ہے چلو چھوڑو محمد کی باتوں کو، چھوڑو اس کی باتوں کو کیا سننا ہے۔ 2 دن جب گزرے نا تو رسول اللہ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات، سرکار بسترے لیٹے ہوئے اور چہرہ پریشان ہے۔ جناب ابو طالب پوچھا میرے بیٹے تیرا چہرہ پریشان ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں چچا کوئی بات نہیں بیٹا میں وہ ہوں جو تیرے چہرے کو پہچان جاتا ہوں، میرے بیٹے کچھ بات تو ہے۔ نہیں چچا رہنے دے، نہیں بیٹا مجھے بتا جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں چاہتا کہ تیرے ماتھے پر کوئی شکن آئے، تیرے ماتھے پر کوئی شکن آئے۔ اللہ جانے پتہ نہیں ابو طالب کی باتوں کو کیوں چھپایا، یہ پتہ نہیں اس کی اپنی کوئی مرضی تھی یا اس کے اپنے کوئی مفاد تھے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر کتابیں ابو طالب کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ بیٹے پھر بھی کوئی پریشانی؟ چچا 2 دن سے مسلسل آ رہے ہیں، 2 دن آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جب میں تبلیغ کرنے لگتا ہوں تو یہ آ کر ابو لہب جو ہیں یہ آ کر مذاق اڑاتا ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، میری بات نہیں سنتا۔ ابو طالب کے ماتھے پر جلالت کے اثرات آئے، کہا بیٹا صبح پھر کھانا بنا۔ بابا چچا صبح کھانا بناؤ؟ ہاں پھر بیٹا بنا، لیکن آج کا کھانا ابو طالب کے گھر سے، آج کا کھانا ابو طالب کے گھر سے۔ کوہ صفا کی پہاڑی پر اعلان ہوا آج پھر محمد نے کھانا کھلانا ہے، وہ 2 دن کو جو اپنے نسلوں پہ چلنے والے، چلو آج پھر مفت کا جا کے کھانا کھاتے ہیں، اور جب مصطفیٰ تبلیغ کریں گے ہم چھوڑ کے بھاگ آئیں گے۔ جب 3را دن ہوا نا، جب سب نے کھانا کھایا، مصطفیٰ کریم ممبر پر آئے، جب بولنے لگے نا الحمدللہ، ابو لہب نے پھر وہی کام کیا، آؤ چلیں۔ جب دروازے کی طرف دیکھے تو سامنے ابو طالب ڈنڈا لے کے کھڑے تھے، اوئے ہوئے اللہ جانے ڈنڈا لے کے کھڑے تھے۔ اب جب ابو لہب نے دیکھا نا، اسے کہا ابو طالب تو کیسے؟ کہنے لگا 2 دن کھانا اور بات ہے، آج نہ سن کے جائے، یا تو نہیں رہے گا، جی 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 جی، یا تو نہیں رہے گا یا یہ زمانہ نہیں رہے گا۔ ابو طالب تجھے ہوا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج میرا بھتیجا جو کہنا چاہتا ہے وہ سنو۔ اب دنیا بیٹھی مصطفیٰ کہتے رہے اور ابو لہب جیسے سنتے رہے۔ جب ابو جناب مصطفیٰ منبر سے اترے، ابو طالب نے دروازہ کھولا کہ اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی بھی میرے محمد کی بات سنے بغیر چلا جاتا، یا میری جان نہ رہتی یا تم باقی نہ رہتے۔ ابھی بھی دیکھتے ہو کہ مسلمان کہاں ہے؟
جس کی تبلیغ 10 سال تک چلتی رہی ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور قبلہ آخری بات اجازت چاہتا ہوں، جب مصطفیٰ کریم مکہ میں رہے 13 برس، توجہ ہے قبلہ، جناب علی جیسا بہادر بھی مسلمان، جناب عمر جیسا بھی جری مسلمان، جناب صدیق اکبر جیسا بھی ثروت والا مسلمان، اور بڑے بڑے جانثار صحابہ مسلمان 13 سال تک مصطفیٰ مکہ میں رہے، مگر چیلنج ہے میرا، جس سال جناب ابو طالب وفات پائی، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو تمہاری مرضی، جس سال جناب ابو طالب نے وفات پائی، اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ اب مکہ رہنے والا نہیں، اس لیے تیرا وفادار چلا گیا ہے، جو صحابہ کو تحفظ دیتا رہا اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو نبوت کو تحفظ دیتا رہا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور ایمان سے کہوں، جس کا بیٹا علی جیسا ہو، جس کا بیٹا علی جیسا ہو، مگر پھر بھی مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑے تو ماننا پڑے گا ابو طالب سے پہلے مکہ کیوں نہیں چھوڑا، تو ماننا پڑے گا جہاں محافظ مصطفیٰ ابو طالب تھا تو مصطفیٰ بھی کہتے تھے جب تک ابو طالب ہے مجھے پریشانی کس بات کی۔ تو یہ ابو طالب کا کردار، اور اللہ نے پھر جو جتنا انعام کرتا ہے اللہ اس کو پھر اتنا انعام بھی عطا کرتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ابو طالب تو نے میری نبوت پر 23 سال احسان کیا، اب میں تجھ کو فاطمہ کی صورت میں تیرے گھر میں بہو دے رہا ہوں، اور ہوگی محمد کی اولاد مگر دادا تو بن جا۔ تو عزیز علیہ گرامی، آج بخاری ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، آج کاظمی ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، آج کوئی جناب والا رضوی ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، اگر کوئی گیلانی ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، اگر بلے شاہ ہے وہ بھی ابو طالب کا، اگر کوئی داتا گنج بخش ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، اگر پیر بخاری ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، دائم الحضوری کسوری کی آج جو اولاد ہے وہ بھی ابو طالب کی اولاد۔ جی جی، جہاں جہاں دیکھو گے تمہیں خون ابو طالب نظر آئے گا، چاہے وہ معین الدین کی صورت میں ہو، چاہے غوث العظم کی صورت میں ہو، چاہے کلندر کی صورت میں ہو، چاہے داتا کی صورت میں ہو، اور تمہیں آگے لے کے چلتا ہوں، اگر قاسم ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، علی اکبر ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، اور محمد ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، حسین ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، حسن ہے وہ بھی ابو طالب کا پوتا، یوں کیوں نہ کہوں جہاں جہاں ولایت چل رہی ہے وہ بھی ابو طالب کی شمع سے چل رہی ہے، جہاں جہاں شہید ہے وہ بھی ابو طالب کا خون ہے، کربلا مہک رہی ہے وہ بھی ابو طالب کے خون سے مہک رہی ہے۔ اور عزیز علیہ گرامی، اور اگر آگے بڑھے تو پھر ایک بات کہہ دوں، اگر زینب ہے تو وہ بھی ابو طالب کا خون، جی جی، اگر زینب ہے تو وہ بھی ابو طالب کا خون، رقیہ ہے وہ بھی ابو طالب کا خون، اگر کلثوم ہے وہ بھی ابو طالب کا خون، زین العابدین ہے وہ بھی ابو طالب کا خون، اباکر ہے وہ بھی ابو طالب کا خون۔ یہ خون کبھی مدینے میں محافظ بن کر علی کی صورت میں چمکتا رہا، یہی خون کبھی حسین علی اکبر کی صورت میں کربلا میں آ کر یزیدیہ کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا، اور یہی خون زینب کی صورت میں، سکینہ کی صورت میں یزید کے سامنے آ کر سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بتایا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تیرے نانا کا نام نہیں ہے، یہ میرے نانا کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اگر دین پہنچایا ہے تو وہ مصطفیٰ نے، اگر دین بچایا ہے تو وہ ابو طالب کے خون کی دعا ہے۔ پروردگار میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔